ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اس سے پہلی جو آیات تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اسی طریقے سے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے اقمار خوشی سے دے دو۔ اب ان دونوں آیات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بس مال ان کے حوالے کرنا ہے، اور چاہے وہ اس کو ضائع کر دیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کو اس کے مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، بس مال ان کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صورتیں بتا دی ہیں کہ کن صورتوں میں مال ان کے حوالے کرنا ہے اور کن صورتوں میں مال ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کہ مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے انسان کو، یہ مال انسان کے معاش میں اس کا بڑا عمل دخل ہے اور اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ عام طور پر مال کی حفاظت میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے مال، کیونکہ اس آیت میں آ رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو۔ تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے مال بچوں کو، نابالغوں کو اور عورتوں کے حوالے نہ کرو کہ پھر خود ان کے محتاج ہو جاؤ، اور کیونکہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس مال کو غلط طریقے سے خرچ کریں گے اور اس کا پھر مالی طور پر نقصان ہوگا اور بعد میں پھر پریشان ہوں گے۔ اب چاہے وہ بچے یتیم بچے ہوں یا اپنے حقیقی بچے ہوں، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو اپنے حقیقی بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کا جو مال ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے جو مال ہوتے ہیں ان کو والدین خرچ کر دیتے ہیں، جیسے مثلاً عیدین وغیرہ پہ ان کو کوئی پیسے وغیرہ دیتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بچوں کی پیدائش پہ لوگ عام طور پر پیسے دیتے ہیں۔ یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ اس بچے کی ملکیت ہوتے ہیں، اور بچے کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی 6-7 سال کا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اگر آپ اس کی اجازت سے اس کے پیسے لگاتے ہیں تو اس کی اجازت کا تو اعتبار ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں اجازت ضروری سمجھی ہی نہیں جاتی، بس یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم بھی تو ان کی پرورش کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر ان کو کسی نے کوئی چیز دی اور وہ اپنے ذاتی مصارف میں ہم نے خرچ کر دی تو کون سا نقصان ہوگا؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بچے اس چیز کے مالک ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اس کی کوشش کرے کہ اس کے بچوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنا بھی مال وغیرہ ہے یا کسی نے کوئی پیسے وغیرہ دیے ہیں تو ان کا حساب کرتا رہے۔ حفاظت سے رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا تو بطور قرض کے، اگرچہ بچے کے قرض کا بھی اعتبار نہیں ہوتا لیکن بطور قرض کے وہ خرچ کر دے، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پورا حساب کتاب اپنے پاس جب لکھا ہوا ہوگا تو پھر پتہ ہوگا کہ ان کے کتنے پیسے ہم نے لگائے۔ اس لیے پھر اس وقت بچے چونکہ اب بالغ ہو چکا ہے، اس کی اجازت کا اعتبار ہے، اگر تو وہ اجازت دے دیتا ہے آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو اس کے پیسے اس کو دینے پڑیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ اگر بچے ہیں تو چاہے اپنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچے، اب اگر یتیم ہی کے مال کی بات ہوتی تو یتیم کا مال تو اپنا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا مال، تو اس میں پھر اپنے بچے بھی شامل ہو گئے، تو اس لیے چھوٹے بچوں کے پیسوں کو کوئی بھی بندہ خرچ نہ کرے۔ اور دوسری بات کہ مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور مال کو
بے جا ضائع کرنا اور بے جا خرچ کرنا گناہ ہے۔ اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مقتول ہو جائے، اگر کسی سے کوئی مال وغیرہ چھین رہا ہے، کسی سے کوئی پیسے چھین رہا ہے اور وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ شہید ہوگا۔ جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مقتول ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو وہ شہید کے زمرے میں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید کے حکم میں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر تنگ دستی تجھے کفر میں مبتلا کر دے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال وغیرہ ہے تو اس کو جائز طریقے سے اور مناسب طریقے سے خرچ کرے، کیونکہ جب بھی اس کو کوئی حاجت پیش آئے گی، کوئی مصیبت پریشانی پیش آئے گی تو سب سے پہلے اس حاجت کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے دین کو خرچ کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں دنیاوی معاملات زیادہ اہم ہیں، دین اگر ضائع ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کو مال کی اتنی نہیں ہوتی تھی، کوشش کرتے تھے کہ رات کو ہمارے پاس مال نہ بچے، لیکن آج جو وقت ہے اس وقت کے حساب سے یہ مال مومن کی ڈھال بن چکا ہے، اس کے بغیر تو عزت ہی نہیں، اور ضروریات بڑھ چکی ہیں۔ آپ اگر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر بھی ذلت ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تو سرکار کی طرف سے تو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، پہلے زمانے میں تو سرکار کی طرف سے معاوضے دیے جاتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات میں اور حضور علیہ السلام کی احادیث میں مال کی محبت کو برا کہا گیا ہے، بہت ساری آیات میں بھی ہے کہ مال کی محبت بری چیز ہے، لیکن یہ مال کی محبت جگہ کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر تو وہ نیک بندوں کے پاس ہے، جو نیک بندے ہیں جو اپنے مال کو فضولیات میں خرچ نہیں کرتے، پھر تو مال ان کے لیے اچھا ہے۔ اور عام جو دنیا دار بندے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو وہ پھر مال کے خرچ کرنے میں کوئی فکر نہیں کرتا، اور جہاں کہیں ہو فضول جگہوں پہ بھی وہ خرچ کر دیتا ہے، گناہ کی جگہوں پہ بھی خرچ کر دیتا ہے، تو مال ان کے حق میں برا ہے، مال کی محبت ان کے حق میں بری چیز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو ضروریات میں ہی خرچ کرتا ہے تو پھر مال کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات جو بیان کی وہ یہ کہ مال کی حفاظت ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بیوقوفوں کو، بیوقوفوں سے مراد یہاں پر بچے ہیں، نابالغ بچے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو عقل نہیں آئی، وہ معاملات کو نہیں سمجھتا، تو وہ بھی چونکہ بیوقوف ہے، تو اس کا مال اگر کسی کی ذمہ داری میں ہے تو وہ مال بھی اس کے حوالے نہ کرے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نگران بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، ان کو رزق دو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو اسی مال میں سے۔ وکسوہم، اور ان کو کپڑے پہناؤ اسی مال میں سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد یہ کہ اگر یہ نابالغ بچے جو ہیں، چاہے اپنے ہیں یا یتیم بچے ہیں، یا اسی طریقے سے عورت ہے لیکن اس سے اتنی سمجھ بوجھ نہیں، اور آپ اگر مال اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ضائع کر دے گی۔ اگر اس قسم کے لوگ مال کا مطالبہ کرتے ہیں، بھائی ہمارا مال ہمارے حوالے کر دو، تو پھر بھی ان کے حوالے نہیں کرنا، کیوں؟ اگر ان کے حوالے کریں گے تو مال ضائع کر دیں گے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد یہ کہ ان کو سمجھاؤ، بھائی یہ مال تو آپ لوگوں کا ہی ہے، ہم نے تو حفاظت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، جب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کو سمجھانا ہے، اس انداز میں ان کو سمجھانا ہے کہ ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔
اور وہ پریشان بھی نہ ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کب بالغ ہوتا ہے اور یہ مال کب اس کے حوالے کیا جائے گا، اور اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی تو آخر اس کا مال ہے، اس کے حوالے تو کرنا ہے، لیکن کب کریں گے تو وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ اللہ